السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 14ویں دن آپ کو قواعد سے متعلق سرگرمی دی گئی ہے۔ آپ کو اصلی فعل، معاون فعل کی پہچان کرنا ہے۔ قواعد کسی بھی زبان میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو اچھی طرح بولنے، لکھنے اور سمجھنے کے لیے قواعد کا جاننا بہت ضروری ہے، اور قواعد ہی کے ذریعے ہم زبان کا صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو قواعد کی سرگرمیاں بھی دی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو اصلی فعل اور معاون فعل کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اصلی فعل کسے کہتے ہیں اور معاون فعل کسے کہتے ہیں۔ تو فعل جو ہوتا ہے جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، وہ لفظ جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے کھیلنا، سونا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا۔ جیسے بچے کھیل رہے تھے، تو کھیل رہے تھے، کھیلنے کا کام کر رہے تھے، تو کھیلنا ایک کام ہے، تو یہ ہو گیا فعل۔ اسی طرح زید اسکول گیا، تو گیا، یہ گیا جانا ایک کام ہے، تو یہ ایک فعل ہو جائے گا، گیا۔ اسی طرح بچہ رونے لگا، تو رونے لگا، یہ فعل ہو گیا، رونا ایک کام ہے۔ تو اب یہ تو فعل آپ جانتے ہیں۔ اب اصلی فعل کسے کہتے ہیں اور معاون فعل کسے کہتے ہیں؟ تو اصلی فعل جو ہوتا ہے، جو جملے میں جس کا اصل کام ہے، وہ اصلی فعل ہوتا ہے، اور جو اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ میں ایک آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جو اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، معاون کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنے والا۔ جو اس کی مدد کرنے کے لیے جو ساتھ میں فعل لگ کے آتا ہے، وہ معاون فعل کہلاتا ہے۔ جیسے اب آپ یہ مثال دیکھ رہے ہیں، شاہدہ ہم کو لے گئی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر 3 فعل آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو لے گئی تھی، لینا، جانا اور ہونا، یہ 3 اب فعل ہیں۔ اب 3 میں سے شاہدہ ہم کو لے گئی تھی، تو شاہدہ ہم کو لے کے ساتھ میں گئی تھی، تو لینا اصل فعل ہے۔ یہاں پر لینا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ہم کو ساتھ میں لیا اور پھر لے کے گئی۔ تو یہ جو لینا اصل فعل، یعنی یہ اصل کام ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے جملے میں، وہ لے ہے، یہ اصلی فعل ہو جائے گا۔ اور گئی یہ معاون فعل ہے، اس کے ساتھ میں اس کی مدد کے لیے آیا ہے، تو یہ معاون فعل ہو گیا۔ اور تھی جو ہے یہ ناقص کہلاتا ہے، فعل ناقص، یعنی فعل ناقص مطلب ادھورا، جس کے معنی اگر ہم صرف تھی کو الگ نکال لیں تو اس کے کوئی معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ ہم کسی جملے کے ساتھ اس کو ملا کر نہ پڑھیں۔ اس لیے ان کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ تو اب 3 چیزیں آپ نے سمجھی: اصلی فعل جس کا کردار جملے میں سب سے اہم ہوتا ہے، جو اصل فعل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی مدد کرنے والا ایک دوسرا فعل ہوتا ہے جس کو معاون فعل کہتے ہیں، اور ایک جو فعل ہوتا ہے وہ جملے کے آخر میں عام طور سے لگ کے آتا ہے، جو ہے، تھا، ہونا، ہے، ہیں، تھا، تھے، تھیں وغیرہ، یہ فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ تو اب یہ 3 چیزیں ہم نے یہاں پڑھی: اصلی فعل، معاون فعل اور فعل ناقص۔ اب دوسرا جملہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے، تو پوچھنے، ہم سے سوال کر رہے تھے، تو پوچھنا اصل ہے یہاں پر فعل، تو پوچھنے اصلی فعل ہو جائے گا، اور لگے جو ہے یہ معاون فعل ہو جائے گا۔ پہلے آدمی ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جاتا جو ہے یہ اصلی فعل ہو جائے گا، جانا اصل کام ہے، اور تھا جو ہے یہ پہلے آدمی ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا۔ اب دیکھیے یہ آپ اگر اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ عام طور سے جو اصلی فعل ہوتا ہے نا، وہ پہلے آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں جملوں میں لے، پوچھنے اور جاتا، یہ تینوں اصلی فعل پہلے آئے ہیں، اور معاون فعل اس کے بعد آتا ہے، اور ناقص جو ہے سب سے آخر میں رہتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس طرح یہ سرگرمی حل کرنی ہے۔ اب یہ جو لے لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کی شکل لینا ہے، گئی اس کا اصل ہے جانا، تھی کا ہونا، ایسے، تو اس سے لے گئی تھی بنا۔ تو آپ اس کو انشاءاللہ اور سمجھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو آپ کو دوں گا۔ اصلی فعل اور معاون فعل جو آپ پڑھ چکے ہیں،
وہ انشاءاللہ اس کا ویڈیو آپ کو دوں گا، 9ویں جماعت کی درسی کتاب میں وہ موجود ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے تو یہاں میں نے آپ کو ویسے بھی میں سمجھا چکا ہوں، لیکن اگر اور مزید آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مضاف اور مضاف الیہ اور حرف اضافت پہچاننا ہے۔ 3 چیزیں پہچاننی ہیں آپ کو، مضاف، مضاف الیہ اور حرف اضافت۔ تو جو آپ کو مثالیں جو دی، پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حرف اضافت کسے کہتے ہیں۔ کاکی کے جو ہے یہ حرف اضافت کہلاتا ہے۔ کا موسم، اس میں آپ کیا کریں گے کہ برسات جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور کا حرف اضافت ہے اور موسم مضاف ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب کاکی کے جملے میں جب کسی بھی جب کاکی کے آئے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو کاکی کے سے پہلے والا ہے وہ مضاف الیہ رہے گا اور جو بعد والا ہے وہ مضاف رہے گا۔ آپ یہ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے سب حل کر سکیں گے۔ تو آپ کیا کریں پھر، برسات کا موسم، تو کا سے پہلے برسات ہے، یہ ہو جائے گا مضاف الیہ، کا ہو جائے گا حرف اضافت، موسم ہو جائے گا مضاف۔ ایسے ہی صبح کے نظارے، تو کے سے پہلے صبح ہے تو صبح جو ہے وہ مضاف الیہ، کے حرف اضافت اور نظارے مضاف۔ اسی طرح جھیل کا پانی میں یہ کا جو ہے حرف اضافت، جھیل مضاف الیہ اور پانی مضاف۔ چاند کی روشنی میں کی حرف اضافت اور اس سے پہلے والا حرف چاند، جو پہلے والا لفظ چاند جو ہے وہ مضاف الیہ اور روشنی وہ مضاف بن جائے گا۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے امید ہے۔ اور اس مضاف الیہ کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو آپ کو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کی بھی لنک دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو اچھی طرح سیکھیں تاکہ آپ کو قواعد اچھی طرح آپ کو آئیں۔ اور مشق کرنے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ الفاظ بنانا ہے۔ جیسے ایک لفظ دیا ہوا ہے فدوی، تو اس سے بنایا گیا فدویانہ۔ تو آپ کو اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، آخری میں جو یا ہے اس میں الف جوڑنا ہے اور نون اور جھٹکے والا ہے لگانا ہے، تو فدوی سے فدویانہ بنا۔ ویسے پھر آپ کیا بنائیں گے، رہبر سے رہبرانہ، صرف الف پڑھاؤ اور آگے اور نون اور جھٹکے والا ہے، رہبرانہ، عاجزانہ، صوفیانہ، مخلصانہ، بن گیا آپ کا یہ۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو الف نون ہے لگا کر ایک دوسرا لفظ بنانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مشق آپ کو دی گئی ہے کہ جیسے مثال طور پر ایک لفظ ہے، اس لفظ سے اگر پہلا حرف نکال دیا جائے اور کچھ لفظوں میں آخری حرف ہٹایا جائے تو ایک نیا لفظ بنتا ہے، یعنی پہلا ہٹاؤ یا آخری تو ایک نیا لفظ بن جائے گا۔ تو آپ تلاش کریں کہ کون سا ہٹانے پر نیا لفظ بنا ہے۔ جیسے مثالیں دی انہوں نے، آپ کو یہ حل کرنا ہے۔ جیسے تحسین ہے، تحسین میں سے اگر میں پہلا حرف تے ہٹا دوں تو کیا بچے گا، حسین بچ جائے گا، تو یہ بھی ایک بھامانہ لفظ ہے۔ جیسے مینار ہے، اس کا پہلا حرف اگر آخری حرف ہٹا دیں تو مینا بن جائے گا۔ شربتی میں سے آخری حرف ہٹا دیں تو شربت بن جائے گا۔ ترنگ میں سے پہلا حرف ہٹائیں تو رنگ بن جائے گا۔ سمندر میں کا پہلا حرف ہٹائیں تو مندر بن جائے گا، اور رشک میں سے پہلا ہٹائیں تو شک بنے گا۔ اس طرح آپ کو حل کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، آخری میں لغت سے معنی تلاش کر کے حروف تہجی کی بنیاد پر لکھیے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ آپ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا، آپ فیروز اللغات ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سیدھے یہ الفاظ آپ تلاش کریں، وہاں آپ کو آسانی سے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ان کو لکھیے اور ان کے ساتھ ان کے معنی بھی لکھیے، تو آپ آسانی سے یہ کر سکیں گے لغت میں تلاش کر کے۔ صرف آپ کو ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی سرگرمیاں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آج چونکہ 14واں دن ہونے کی وجہ سے اب یہ آپ کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے اور پہلا ٹیسٹ آپ کا 15ویں دن رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوگا، پھر 30ویں دن دوسرا ٹیسٹ رہے گا، تیسرا حصہ شروع ہوگا اور 45ویں دن آپ کا تیسرا ٹیسٹ رہے گا۔ تو آپ ٹیسٹ اچھی طرح دیں، آپ استاد جو ہیں وہ شیٹ بھیجیں گے ٹیسٹ کی، آپ اس کو اچھی طرح سے حل کریں اور کوشش کریں۔ اس کے جو مارکس ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے آپ کو یہ بہت کام آئیں، اس لیے آپ بہت توجہ سے یہ حل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔